نکل رہا ہے. یادوں کی لو جھیل چکا اب آنسو کا جھرنا دے. یادوں کی لو جھیل چکا اب آنسو کا جھرنا دے. پر کے ساتھ سمائی ہو، پر کے ساتھ سمائی ہو، منظر اتنے پھیلا دے، منظر اتنے پھیلا دے. اور شعر دیکھیے کہ رستے سے جی بھر آیا، رستے سے جی بھر آیا، کوئی ٹھور ٹھکانہ دے. رستے سے جی بھر آیا، کوئی ٹھور ٹھکانہ دے. اور آخری شعر دیکھیے کہ میں خود کو پہچان سکوں، میں خود کو پہچان سکوں، ایسا کوئی لمحہ دے. میں خود کو پہچان سکوں، ایسا کوئی لمحہ دے. ان کو چاہے جتنا دے، مجھ کو میرا حصہ دے. ان کو چاہے جتنا دے، مجھ کو میرا حصہ دے. اور ایک غزل اور دیکھیے جو کچھ الگ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کی کچھ کہنے کی، کیونکہ ہر شاعر یہی کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل الگ کہہ رہا ہوں. تو ایک مطلب سماعت فرمائے کہ اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. اور شعر دیکھیے کہ کیا تماشا ہے میرے چاروں طرف، کیا تماشا ہے میرے چاروں طرف، اور میں ایک خلا مجھے دیکھو. کیا تماشا ہے میرے چاروں طرف، اور میں ایک خلا مجھے دیکھو. اور شعر دیکھیے کہ میں کہ صحرا کا ایک بادل ہوں، میں کہ صحرا کا ایک بادل ہوں ہرا یا بھرا مجھے دیکھو. اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. اور پتیوں کے لبوں پہ ٹھہرا ہوا، پتیوں کے لبوں پہ ٹھہرا ہوا قطرہ آب سا مجھے دیکھو. پتیوں کے لبوں پہ ٹھہرا ہوا قطرہ آب سا مجھے دیکھو. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ تاب عنبر کی آزمانے کو، تاب عنبر کی آزمانے کو اس نے ہنس کر کہا مجھے دیکھو. تاب عنبر کی آزمانے کو اس نے ہنس کر کہا مجھے دیکھو. اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. ایک غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. پتیوں کے لبوں پہ ٹھہرا ہوا، پتیوں کے لبوں پہ ٹھہرا ہوا قطرہ آب سا مجھے دیکھو. اس کو کیا دیکھنا مجھے دیکھو، بس یوں ہی بارہا مجھے دیکھو. اور مطلب پیش خدمت ہے نئی غزل کا مطلب دیکھیے کہ مجھے پتا ہے کہ خوابوں کا ایک جزیرہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ خوابوں کا ایک جزیرہ ہوں، یہی سبب ہے کہ پانی میں رہ کے پیاسا ہوں. یہی سبب ہے کہ پانی میں رہ کے پیاسا ہوں. اور کسی کے چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے، کسی کے چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے اندھیری رات میں جگنو پکڑنے بیٹھا ہوں. کسی کے چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے اندھیری رات میں جگنو پکڑنے بیٹھا ہوں. اور شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ عجیب ضد ہے کہ اب روح تک پہنچنا ہے، عجیب ضد ہے کہ اب روح تک پہنچنا ہے. وہ ایک جسم جسے کل میں چھو کے آیا ہوں، وہ ایک جسم جسے کل میں چھو کے آیا ہوں. اور شعر دیکھیے کہ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے مترادف، مترادف پریائے. سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے مترادف، اس اعتبار سے میں تو یگانہ یکتا ہوں. سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے مترادف،
اس اعتبار سے میں تو یگانہ یکتا ہوں، اور مختہ پیش خدمت کہ کہیں یہ ہجر کی تمہید تو نہیں امبر، کہیں یہ ہجر کی تمہید تو نہیں امبر کہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے جیسے تنہا ہوں، کہیں یہ ہجر کی تمہید، تمہید مانے بھومکا، کہیں یہ ہجر کی تمہید تو نہیں امبر کہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے جیسے تنہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خوابوں کا ایک جزیرہ ہوں، یہی سبب ہے کہ پانی میں رہ کے پیاسا ہوں، یہی سبب ہے کہ پانی میں رہ کے پیاسا ہوں۔ اور ترنم سے حاضر کرنے سے پہلے ایک آخری غزل اور سماعت فرما لیں کہ مٹے تھے، مطلب پیش خدمت ہے، مٹے تھے مٹ رہے ہیں جو مٹیں گے، مٹے تھے مٹ رہے ہیں جو مٹیں گے، ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ ہوں گے، ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ ہوں گے۔ اور حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ تھپیڑے اس کی موجوں کے سہیں گے، تھپیڑے یہ 47 کے بعد سے اب تک کا پورا سفر، تھپیڑے اس کی موجوں کے سہیں گے، کنارے پھر بھی دریا کے رہیں گے، تھپیڑے اس کی موجوں کے سہیں گے، کنارے پھر بھی دریا کے رہیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیری یادوں کی وادی میں بھٹکتے، تیری یادوں کی وادی میں بھٹکتے، اگر پکڑے گئے تو کیا کہیں گے۔ چندربان خیال صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ تھپیڑے اس کی موجوں کے سہیں گے، کنارے پھر بھی دریا کے رہیں گے، اور تیری یادوں کی وادی میں بھٹکتے، اگر پکڑے گئے تو کیا کہیں گے۔ تیری یادوں کی وادی میں بھٹکتے، اگر پکڑے گئے تو کیا کہیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ دلوں میں خواہشیں بوئی ہیں ہم نے، دلوں میں خواہشیں بوئی ہیں ہم نے، تو کیسے پھول چہروں کے کھلیں گے، دلوں میں خواہشیں بوئی ہیں ہم نے، تو کیسے پھول چہروں کے کھلیں گے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ سیاہی ہے زمیں سے آسماں تک، سیاہی ہے زمیں سے آسماں تک، اجالے جانے کب سورج لکھیں گے، اجالے جانے کب سورج لکھیں گے، اجالے جانے کب سورج لکھیں گے، تھپیڑے اس کی موجوں کے